ویلکم بیک ناظرین. شمائلہ صاحبہ آپ نے باتیں سن لی ہیں, ہمایوں مومن صاحب کی بھی بات سنی ہے آپ نے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ہیں اسلم غوری صاحب, ان کی بات بھی سن لی ہے. وہ اس ٹائم پہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا, بڑا غلط ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, بہرحال ماضی ہے, اس کا ماضی کا حصہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک اپنی موومنٹ لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے آگے سی وی پیش کی. تو آپ لوگوں نے واقعی سی وی پیش کی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم میں بڑا ان کا کلیدی رول تھا, اہم رول تھا, اور ہم سب مل کر یہ کام کر رہے تھے. اور مولانا صاحب کی جو ناراضگی ہے یا مولانا صاحب کی جو دوری ہے وہ اس کی وجہ کوئی حکومت یا مسلم لیگ نون نہیں ہے. ان کے اپنے ایشوز ہیں جس کے اوپر وہ جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی تو کیا ایشوز ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایشوز ہوں گے جس پہ مولانا صاحب جو ہے آپ سمجھ رہی ہیں کہ پرسنل ایشوز کو لے کے وہ اس پہ سیاست کر رہے اس کے ہیں؟ اندر کئی, یہ تو آپ کو انہی کی جماعت سے پوچھنا چاہیے, لیکن جو بات میں فیل کرتی ہوں کہ وہ اس وقت اپنے جو الیکشنز کو لے کے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ پریشان بھی تھے, اور ان کے تحفظات, مولانا صاحب ایک زیر سیاست دان ہیں, اور جو انہوں نے پچھلے دنوں بات کی اس سے ان سے توقع نہیں تھی, لیکن انہوں نے کر دی, اور اس کے بعد ان کی کوئی وضاحت بھی آئی ہے کہ کس سیاق و سباق پہ میں بات کر رہا تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوں, حکومت میں ہوں یا کہیں بھی, ہمیں اپنے ملک کی سوورینٹی, اپنے ملک کی سلامتی, اپنے ملک کی اداروں کے اوپر ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. فرد واحد جو ہے کسی بھی ادارے کے اندر کسی فرد واحد پہ بات کی جا سکتی ہے, پورے کا پورا ادارہ اس کی لپیٹ میں جو ہے لینا یہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ان کو جو ہے حکومت کو, اپوزیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے, اور مذاکرات جو ہیں اس کو کامیاب بنانا چاہیے, نہ کہ وہ ایک اپنی دکان چمکانے کے اپنی الگ ایک 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنانا چاہیں تو یہ بنا لیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ان کو مل کر چلنا چاہیے. ان کے پاس بار مسلم لیگ نون کی قیادت بھی گئی, ان کے پاس تمام قومی قیادت گئی کہ آپ اس کا حصہ بنیں. ہمائی صاحب آپ ہاتھ ملا رہے ہیں ان سے, پھر مولانا صاحب سے آپ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو کوئی ایک ایسی جامع تحریک بن سکتی ہے جو کہ حکومت کو پریشان کرے. دیکھیں میرے لحاظ سے تو ہاتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں اس سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا, یہ جب آپ کے پاسٹ میں مسٹرسٹ ہوتے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم. اچھا اب اگر میں اس کو چھوڑ کے میں دیکھوں, مطلب جب میں ہسٹری کو سامنے دیکھتا ہوں کس طریقے سے باقی جگہوں پہ ہوتا ہے, اور میں آج پاکستان کی سچویشن دیکھتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب جے یو آئی کو اور پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ فائدہ ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے. جو ہم ان کو آفر کر سکتے ہیں وہ ان کو کوئی اور آفر نہیں کر سکتا, جو یہ ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو آلدو ہم لیٹس سے کے پی میں, فار ایگزامپل کے پی میں آج ہمارے پاس کوئی 25 سیٹیں نہیں ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار 25 سیٹیں آپ کی ہیں. اچھا مطلب میرے لحاظ سے اگر وہ میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس آلریڈی اپنی ہیں 92 ہیں, تو 25 ان کو دے دیتا ہوں, ان کا سینٹ بھی زیادہ ہو جاتا اور اگر آج پاکستان آج الیکشن کے لیے یہ کمنگ جو اگلے سال الیکشن ہوگا سینٹ میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل جائے, کوئی ایک سیٹ لے کر دکھا دے. لیٹس کم ٹو دی مین پوائنٹ. نہیں میں آپ کو اسی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, یو آسک می, یس آئی وڈ ٹرسٹ ہم, بٹ یور پارٹی وڈ ٹرسٹ مولانا. the question is مولانا بھی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. نہیں سن لے, بڑھ رہے ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں, وہ جہاں پہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. مجھے کیا بات بتاتے ہیں آپ, ہماری اور مولانا صاحب کی اتنی زیادہ لڑائی کبھی نہیں تھی جتنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی تھی. تو اگر پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں, ایک دوسرے کو آج گالیاں دے رہے ہیں,
سر مطلب آپ یہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی سر آپ دیکھیں ایک منٹ میں ایگری کرتا ہوں کیا یہ لوگ ایک دوسرے کے لیڈر کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ بھی کرتے تھے. نہیں مجھے ایک بات بتائیں جتنی گھٹیا کیمپین بے نظیر کے خلاف پی ایم ایل این نے کی ہے آج تک کسی پارٹی نے کسی کے خلاف نہیں کی. اس کے باوجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فار دا لارجر انٹرسٹ یہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شمائلہ صاحبہ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یہی غلطی پی ٹی آئی نے کی, آپ تو نہیں کہیں کرنے جا رہے. میرا خیال آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا, ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, میرا خیال ان کو سمجھ جائیں گی میری ساری کہانی کو اور آپ بھی سمجھ جائیں گے. بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران میں جو کچھ ان کی ساری الفاظات اور جو کچھ کہا اس ادارے کو تو پھر ان کو تو میرا خیال یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے. مولانا صاحب نے تو کچھ نہیں کہا, مولانا صاحب نے تو بالکل کچھ نہیں کہا. تو یہ پتہ نہیں کہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, اور آج کہتے ہیں آئے ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں. کل جب 2024 کا انتخاب ہو رہا تھا ہم تھے نا اس وقت, ہم تو جب آپ کو اقتدار ملا ہے عدم اعتماد کی تحریک آپ کی خواہش پہ کیا سر آپ کو آفر کی ہے کہ شامل ہو جائیں, کیا کچھ انہوں کی جانب سے حکومت میں شامل تو ڈے 1 سے حکومت میں شامل ہونے کی آفر ہے. ابھی بھی محترمہ یہی کہہ رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہم تو آج بھی چاہتے ہیں. اس سے پچھلے دنوں بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, میڈیا پہ آ کے کہا ہے, یہ قصور جلسے سے 4 دن پہلے تک ان کی طرف سے ہمیں آفر ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہو جائیں اور جو وزارت آپ چاہیں وہ آپ کو ہم دیں گے. لیکن ہم نے ایک سٹینڈ پہلے دن سے لیا ہے. ہم نے اگر 2018 کے انتخابات کو نہیں مانا تو 2024 کے انتخابات تو 2018 کے سامنے شرما رہے ہیں. میں تو اس سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بہتر تھے. اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح گلگت میں ہوا نورہ کشتی ہوئی ہے, اسی طرح کی اب آزاد کشمیر میں نورہ کشتی چل رہی ہے. تو یہ اس طرح کے اگر انتخابات اسی طرح کی حکومتیں بنانی ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں 1973 کے آئین کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, ملک کا عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں. حکومتیں لینی تو مشکل نہیں ہے, حکومتیں تو مل جاتی ہیں. حکومتیں تو جن سے جو دیتے ہیں ان سے اب بھی لے کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے اس ملک کے لیے کوئی ہم اچھا کر رہے ہیں. دن بہ دن ملکی حالات گرگوں اور بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پنجاب پاکستان نہیں ہے, پنجاب پاکستان, میری بات سنیں, پنجاب پاکستان نہیں ہے. باقی 3 صوبوں کو دیکھیں, کشمیر کو دیکھیں, کہاں عوام پہنچ گئے ہیں. خدا کے لیے اگر اب بھی حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہت برا حال ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.